دوست تھے وہ انتقال ہوا تو قبر کا سائز جو ہے نا، قبر کا سائز تیار کرنا تھا. تو گورکن نے کہا کہ یار قبر کھد رہی ہے، پتہ نہیں لمبائی انہوں نے بتائی نہیں کتنی ہے میت کی، تو آپ جتنے تھے آپ ذرا لیٹ کے چیک کر لو. قبر میں آپ ذرا لیٹ کے کیا کر لو، چیک کر لو کہ یہ صحیح سائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی لیٹنے کے لیے تیار. میں تھا نہیں اس مجلس میں، مجھے بعد میں کسی نے بتایا. میں بھی یہاں بیٹھ کے دعوے کر رہا ہوں کہ میں لیٹ جاتا، لیکن پتہ نہیں وہاں میں لیٹتا کہ، اور لیٹتا تو خوف سے لیٹا ہی رہتا یا واپس اٹھ جاتا، یہ اللہ ہی جانے. تو اللہ کی قدرت دیکھو موت تو جو وقت ہے متعین ہے، آتی ہے. ایک صاحب تھے وہ بڑے فنٹر تھے نا، انہوں نے کہا میں لیٹتا ہوں، لیٹے اٹھ گئے. اللہ کی قدرت ان کا انتقال ہو گیا اور اس قبر میں وہی دفن ہوئے. میں نے کہا اب تو جس کو لیٹنے کا خیال آ بھی رہا ہوگا نا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ ان کو اٹیک ہو گیا، وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا. میں نے کہا اب تو جس نے قبر ناپ، گورکن نہیں لیٹے گا اب تو، وہ کہے گا بھائی یہ اسی وجہ سے، حالانکہ وہ اس وجہ سے نہیں مرے بھائی. یا ممکن ہے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہو قبر کا، اس خوف کی وجہ سے جب لیٹتا ہے انسان تو ایک خوف آتا ہے نا کہ یار میں نے اس میں جانا ہے، تو وہ پہلے ہی چلے گئے. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لاٹھی سانپ بنی ہے فوراً دوڑے ہیں، کیونکہ سانپ ڈسنے کا، حالانکہ یقین تھا کہ نہیں ڈسے گا، لیکن یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈر کیوں رہے ہو، حفاظت کا انتظام کیوں کر رہے ہو. وہ شہادت تو کیا ہے، شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. وہ ایک راحت اندھوری ایک بہت زبردست شاعر ہے انڈیا کا. مجھے راحت اندھوری کی شاعری سے بڑی وہ ہے دلچسپی، کیونکہ اردو زبان کی وجہ سے، باقی مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کیا ہے، لیکن اردو زبان کا جو بھی محافظ ہے تو ہمیں اس سے تھوڑی سی محبت اردو کی بیس پر ہوتی ہے کہ ایک ہماری زبان ہے، ہماری تہذیب ہے. یہ شاعر لوگ ہی کچھ حفاظت کر رہے ہیں، باقی حکومت نے تو اردو کی واٹ لگا دی ہے، ایسی کی تیسی کر دی ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی شعراء کا کلام سنتا ہوں تو وہ ان کا ایک شعر ہے جو مجھے پورا یاد بھی نہیں آ رہا، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. بھائی جنت میں تو جائے گا لیکن پہلے کیا ہوگا؟ تو جنت میں جانے کا تو سب کو شوق ہے لیکن مر کے جانا ہے. تو مرنے سے ہر انسان کو کیا آتا ہے؟ تبھی خوف. باقی اس میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں، کسی کو زیادہ خوف، کسی کو نہیں، اور کسی پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں خوف رہتا ہی نہیں ہے. مختلف درجات ہیں، لیکن خوف ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بزرگی کے خلاف نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے جو، اچھا یاد رکھو سب سے زیادہ فطرت کے قریب جو زندگی ہوتی ہے پیغمبروں کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں تو اس کو معیار بنا لیتے ہیں کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ ان بزرگ کی کچھ اپنی ذاتی طبعی کچھ چاہتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسلام نہیں ہوتا. نہیں یاری میرا خیال ہے، بعض بزرگ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں پوری زندگی، تو ان کے مریدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کو بولو نا کیا ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے. بعض ایسے ہیں جو بالکل بھی تنہائی پسند نہیں ہوتے، ہر وقت ان کے سامنے لوگوں کا میلہ ٹھیلا لگا رہتا ہے. تو لوگ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں بزرگ کو ایسا ہونا چاہیے، ہر وقت پبلک رہے اور کبھی بھی کسی کو بھگائیں، جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے ان کے دروازے کھلے ہوئے. پھر ان کو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کس، ہم نے تو ویسے بھی نہیں کہا ہم بزرگ ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس تو ٹائم لو، پھر فون ہی نہیں اٹھاتے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مخصوص قسم کی شخصیتوں کو دیکھا کہ وہ نیک تھے، تو جو صفات ان میں تھیں ان کو اسلام سمجھ لیا آپ نے. نہیں یاری بھائی، بعض لوگ کسی کو دیکھتے ہیں بڑے سخی ہیں،
جو آ رہا ہے پیسے پکڑا رہے ہیں, کسی فقیر کو کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا. تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں, جو ان کے مریدین ہیں نا, جو ان سے متاثر ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں ایسے. اور بعض جب دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں عالم صاحب تو کسی بھیکاری کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے بھائی, کسی فقیر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا, مسجد میں کوئی چندہ مانگ رہا ہے تو ڈانٹ کے بھگا رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب بزرگ. یار اللہ کا واسطہ دیکھو, نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. دیکھو ہم بھی تو ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں نا آپ کے لیے. بھاگتا ہوا آیا ہوں, کہیں والدہ کے یہاں گیا ہوا تھا میں ان کا گھر دیکھنے کے لیے پرانا اپنا, تو وہاں پرانے لوگ, کافی عرصے کے بعد گیا تو کل میرا بیان بھی تھا وہاں. میں نے کہا یہاں پرانے تو چلے گئے ہیں اور نئے بھی پرانے لگ رہے ہیں, کئی سال کے بعد گیا نا. تو والدہ کا انتقال جب سے ہوا تو جانا ہی نہیں ہوا, تو وہ سارے جوان بھی کیا لگ رہے تھے, پرانے لگ رہے تھے. میں نے کہا ابھی تو غنیمت ہے, پرانے لگ رہے ہو, تھوڑے دن بعد شارٹ, اگلا چکر جب لگے گا تو لوگ کہیں گے وہ جو تھے نا وہ تھے, اب نہیں ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ تھوڑی تیاری کر لینی چاہیے موت کی بھائی, کیسے زمانہ گزر رہے تیزی سے.